سبحان اللہ. اعمال کے ساتھ محبت عشق کا کوئی تعلق نہیں. اعمال جیسے بھی ہوں. رسول اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں مجھے کیا خبر تھی نماز کی, مجھے کیا ہوش تھا سجود کا, تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھکا رہا نماز میں. حضرت علی المرتضیٰ آپ خیبر سے واپس آ رہے ہیں. کہا علی تھک گیا ہوں, ذرا اپنا آغوش مبارک بچھاؤ, میں 2 منٹ آرام کر لوں. فرمایا سرکار حاضر ہوں. اندر حاضر. سرکار علی مرتضیٰ بیٹھ گئے. سرکار نبی علیہ السلام آغوش مرتضیٰ میں لیٹ گئے. کیا منظر ہوگا. علی دیکھ رہے ہیں محبوب کو, اور محبوب آغوش علی میں ہے. حیدری اور نبوی صفتیں دونوں نظریں ایک دوسرے کو محبت سے تک رہی ہیں. نماز عصر کا وقت تھا, اور پتہ ہے آپ کو نماز عصر سب سے زیادہ اہم ہے. نماز عصر زیادہ سب سے اہم ہے. لیکن سرکار علی المرتضیٰ نے سرکار کو اٹھانا پسند نہیں فرمایا. نماز کی عصر قضا ہو. جب قضا ہوگی سورج ڈوب گیا تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلے. جب آنکھیں کھولی تو پوچھا علی کیا ہوا. کہا سرکار نماز چلی گئی. تو سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں, قضا پڑھ لیں گے. کوئی بات نہیں, قضا پڑھ لیں گے. اس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے سوالیہ نظروں سے کہا محبوب اطاعت تیری میں ہوں اور پھر نماز قضا پڑھوں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نماز تیری خاطر قضا کی ہے, یہ ادا پڑھنی چاہیے. اس وقت سرکار نے ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہم علی اطاعت کا و اطاعت رسول کا. علی تو تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا, تو الٹائے سورج کو تاکہ ہم نماز ادا کریں. تو سورج الٹے پاؤں پھر گیا. علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے نقش کفا پہ جھکا جو سر, تو ندا یہ آئی سر بسر. تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تیری نماز میں. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. عقل کو حضرت علی نے قربان کر دیا. حضرت علامہ اقبال اسرار خودی میں رموز خودی میں فرماتے ہیں عقل محکم اس اساس چوں چند. عقل کی جو اساس ہے وہ تو یہ ہے کہ کیا ہے کیوں ہے. عشق اریاں از لباس چوں چند. عشق جو ہے وہ اس لباس سے بالکل ننگا ہے, وہ نہیں پوچھتا کیا ہے اور کیوں ہے. فرماتے ہیں مومن از عشق و عشق از مومنست. مومنیت عشق ہے اور عشق مومنیت ہے. عشق را ناممکن و ما ممکن است. عشق تو ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے. اور فرماتے ہیں رموز بے خودی میں عشق را سرمایہ از بیم و شک است. عشق کا جو سرمایہ, عقل کا جو سرمایہ ہے, عقل را سرمایہ از بیم و شک است. اور عشق اریاں عشق را عزم و یقین لا ینفق است. عشق کا جو سرمایہ ہے وہ لازمی ہے, وہ پکا ہے. عقل کا سرمایہ جو ہے وہ خام ہے, شک و شبہ ہے. اور فرماتے ہیں جملہ عالم ساجد و مسجود عشق, سومنات عقل را محمود عشق. اور اقبال کے روحانی استاد حضرت رومی فرماتے ہیں شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں. کیا تو اچھی بیماری ہے, خوش رہو ہے, شاد آباد رہو. شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں, اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. میری تو تمام بیماریوں کا تو معالج ہے. اے دوائے نخوت و ناموس ماں, اے دوائے نخوت و ناموس ماں, اے تو افلاطون جالی نوس ماں. وہ فرماتے ہیں جس میں خاک از, اللہ میراج کا بیان کرتے ہیں, جس میں خاک از عشق بر افلاک شد. یہ عشق تھا جو ایک خاکی جسم کو افلاک سے پار لے گیا. اور کوہ در آمد و چالاک شد, اور کوہ جو تھا وہ موسیٰ طور والا وہ ناچتا ہوا عشق کے ساتھ پاگل ہو گیا. فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے نہیں عشق کے جلوے سے پاگل ہو گیا. اور فرماتے ہیں ہر کرا جاماز عشق چاک شد, جس کا گریبان عشق نے پھاڑ دیا ہو. وہ کرا جاماز عشق چاک شد, اوز حرص و عیب و کلی پاک شد. وہ تمام حرص اور بغض سے پاک ہو جاتا. اور کبھی اقبال اردو میں فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور فرماتے ہیں کبھی نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. یہ آپ کو شعر تو بڑے عام یاد ہے. اور کبھی فرماتے ہیں صدقے خلیل بھی ہے عشق,
صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ وقت بہت بیت چلا ہے، کہیں تو خاموش ہو چکا ہے، تو دو واقعات اور سنا دوں، دو واقعات اور سنا لوں، 3.5 ہو گئے ہیں ویسے تو۔ واقعہ ایک انصاری صحابی کا ہے، بڑا دلربا اور بڑا دلخوش واقعہ ہے، میرے پاس حدیث پاک کی کتاب ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑے ریفرنس کے ساتھ سناؤں گا، بڑے مزے کے ساتھ۔ حدیث پاک کا واقعہ سنیے۔ صلاۃ السلام پڑھیے نا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین۔ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، امام قسطلانی نے حدیث میں نقل کیا ہے، مواہب اللدنیہ میں ایک شخص تھا انصاری جو آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ وہ ایک دن آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ، واللہ اللہ کی قسم، جب بھی کسی نے محبت کا اظہار کیا ہے قسم اٹھا کر کیا ہے، واللہ انی لحب الیہ، مجھے آپ اپنی ذات سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں، وانک لحب من اہلی واحب الیہ من ولدی وانی لاکون فی البیت۔ اگلے جملے سننے کے ہیں، یہ تو پچھلے صحابیوں نے بھی کہا نا، آپ مجھے اپنی ذات سے زیادہ پیارے رکھتے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، اپنے گھر بار سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اگلے اس عاشق کی بات سننے کے لائق ہے، کہتا ہے وانی لاکون فی البیت، یا رسول اللہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں نا، فاذکرک فما اصبرتم، پھر مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے اور مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا، حتی آتی کا، پھر میں آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں، فانظر الیک، اور آپ کی طرف دیکھتا رہتا ہوں، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتِكَ، اور پھر ایک اور بات بڑی عجیب ہے، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، عرفت، تو پھر میں جانتا ہوں کہ انک اذا دخلت الجنت، کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے، میں بھی جنت میں داخل ہوں گا، لیکن مجھے جو وہاں خدشہ ہے وہ خدشہ کہ خشیت ہو، میں ڈرتا ہوں اس بات سے اللہ را کہ وہاں میں آپ کو دیکھ سکوں کہ نہ دیکھ سکوں، وہاں میں آپ کو وہاں آپ کو دیکھ سکوں کہ نہ دیکھ سکوں۔ مجھے خدشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو نبیین کے درجے میں ہوں گے اور میں عام درجے میں ہوں گا، تو بڑی عجیب بات ہے وہ میں آپ کو دیکھ سکوں کہ نہ دیکھ سکوں۔ تو دیوانے کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو چل نکلتے ہیں، سرکار بھی رکت سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں، حتیٰ نزل جبریل بہذہ الآیہ، تو جبریل یہ آیات لے کر آ جاتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو وہ اس دیوانے کا چہرہ کھل اٹھا، مجھتا جہاں فضا آ گیا کہ جنت میں بھی تمہاری دوری نہیں کی جائے گی، تم سرکار کے ساتھ ہی رہو گے۔ ارے وہ تو وہ ہیں، ان کے ساتھ تو جانور محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو جانور محبت کرتے ہیں۔ ایک انصاریہ عورت حمنہ بنت جاش، بس جلدی جلدی واقعہ سنا کے ٹائم ختم ہونے والا ہے، ٹائم بند کرتے ہیں۔ بنو دینار کی ایک عورت حمنہ بنت جاش غزوہ احد میں جب واپس آ رہا تھا لشکر اسلام، تو وہ بھاگی بھاگی آ رہی اور وہ پوچھ رہی تھی کیا ہوا، ما فعلک ما فعلک، کیا ہوا کیا ہوا۔ تو جب وہ آگے جاتی ہے تو لوگوں نے پوچھا، اپنے رشتہ داروں کو پوچھتی ہوگی، پہلا جنازہ آیا تو پوچھنے لگی کون ہے، تو جواب ملا تیرا بیٹا ہے، تیرا بیٹا ہے۔ پھر آگے چلتی ہے، دوسرا جنازہ ملا، پوچھا کون ہے، کہا تیرا شوہر ہے۔ پھر تیسرا جنازہ ملا، پوچھا کون ہے، کہا تیرا بھائی ہے۔ اور پھر چوتھا جنازہ ملا، پوچھا کون ہے، تو کہا تیرا باپ ہے۔ اس نے کہا میں یہ نہیں پوچھتی، ما فعلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ساتھ بڑھ کر اس نے رخ اقدس کو جو دیکھا تو کہا، کسی شاعر نے بہت خوبصورت کلمی لکھی ہے، بڑھ کر اس نے رخ اقدس کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے، تو پھر ہیچ ہیں سب رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شاہدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں۔ حدیث پاک میں جملہ آتا ہے کل مصیبت بعدک جلال، آپ کو دیکھ لینے کے بعد کوئی مصیبت ہی نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے
فرماتے ہیں ان پر نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان پر نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔